مہمان ہے جس کا بھیجنے والا رحمان ہے اور اس کا استقبال کرنے والا مسلمان ہے۔ رمضان ایسا عظیم المرتبت مہمان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں اس کا نام لے کر بیان کیا ہے۔ 12 مہینوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر۔ اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کا تذکرہ کیا ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت کے یہاں 12 ہے۔ ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا قرآن میں نام نہیں آیا ہے۔ رمضان کا نام آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ ہمارے یہاں بھی مہمان آتا ہے، دنیاوی مہمان کے بھی 3 حقوق ہوتے ہیں، اس روحانی مہمان کے بھی ہم پر 3 حق ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس مہمان کی عظمت کو جانیں کہ اس مہمان کا بھیجنے والا جیسا عظیم ہے ویسے یہ مہمان بھی عظیم ہے۔ رمضان رحمان نے بھیجا ہے تو رحمان جیسے عظیم ہے ویسے رمضان بھی عظیم ہے۔ بھیجنے والے کہ عظمت و تقدس کا خیال کیا جاتا ہے جب مہمان کسی کے یہاں آتا ہے کہ بھیجا کس نے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو تمام مہینوں کا سردار بیان کیا ہے، سید الشہور فرمایا ہے کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان ہے۔ تو اس رمضان کی عظمت یہ ہے کہ یہ تمام مہینوں کا سردار، اس رمضان کی عظمت یہ ہے کہ اس کا نام قرآن میں ہے، اس رمضان کی عظمت یہ ہے کہ اسے رحمان نے بھیجا ہے اور اس کے استقبال کا کام مسلمان کو دیا گیا ہے۔ مہمان کے 3 حقوق ہوتے ہیں۔ پہلا حق، جب کوئی مہمان آئے تو اس کے شایان شان اس کا استقبال کیا جائے۔ دوسرا حق، جب تک مہمان رہے اس کی حیثیت کے مطابق اس کا اکرام کیا جائے، مہمان کی حیثیت کے مطابق مہمان کا اکرام کیا جائے۔ اور تیسرا حق یہ کہ جب مہمان رخصت ہو تو حسرت و ندامت کے ساتھ اسے رخصت کیا جائے، الوداع کیا جائے۔ یہ 3 حق ہوتے ہیں۔ پہلا حق رمضان المبارک کا یہ ہے کہ ہم اس کا شایان شان استقبال کریں۔ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے گا؟ دنیاوی مہمانوں کے استقبال کے طور طریقے مختلف انداز سے دنیا والوں نے رائج کیے ہیں۔ استقبال اس طریقے پر کیا جاتا ہے جس طریقے سے مہمان خوش ہو کہ اس کے شایان شان استقبال کیا جائے۔ رمضان کے مقام و مرتبے کو، اس کی شان اور اس کی عظمت کو سمجھنے والے اور اس کی عظمت و شان کا حق ادا کرنے والے رب ذوالجلال کے فرما بردار بندے انبیاء و رسل علیہم السلام کا کیا طریقہ رہا ہے رمضان کے استقبال کا۔ سب سے پہلے تو سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک یہ صرف اور صرف امت محمدیہ کو ملا ہے۔ گزشتہ امتوں پر روزے فرض تھے لیکن رمضان ان کو نہیں ملے تھے۔ جیسے یہودیوں پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا، رمضان انہیں نہیں ملے تھے۔ ایام 20
کے روزے گزشتہ شریعتوں میں فرض تھے، رمضان انہیں نہیں ملے تھے۔ رمضان امت محمدیہ کو خاص طور سے نعمت ملی ہے، اللہ رب العزت کا انعام ملا ہے۔ تو رمضان کا استقبال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کیسے کرتے تھے؟ ہجرت مدینہ کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ رمضان کا مہینہ گزشتہ قوموں کو نہیں ملا تھا، اس کا کیا مطلب ہے یہ سمجھ لیجیے۔ 12 مہینے تو آدم علیہ السلام سے چل رہے ہیں، جس کے اندر پہلا مہینہ محرم ہے، اور محرم سے لے کر ذوالحجہ تک یہ 12 مہینے تو ساری انسانیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عیسوی مہینے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتے ہیں، لیکن یہ ہجری سال جو ہجرت نبوی سے شروع ہوتا ہے، لیکن 12 مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب المرجب، شعبان اور رمضان اور شوال اور ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ تو دنیا کی ابتدا سے ہے۔ تو رمضان تو اس وقت بھی آئے تھے، لیکن رمضان میں روزے اور اس کی عید اور رحمتیں اور برکتیں یہ سب اس وقت نہیں تھیں۔ رمضان المبارک کے روزے اس امت کو ملے ہیں، اس کی عید اس امت کو ملی ہے، اس رمضان کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، اس میں اجر و انعام اور ثواب سب کا سب اس امت کو ملا ہے۔ تو امت محمدیہ کو رمضان عطا کیا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رمضان المبارک کی قدردانی اور رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں رمضان کے استقبال کے تذکرے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے، اب فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے؟ جیسے صحابہ نے رمضان کا استقبال کیا ہے، ہمیں ویسے رمضان کا استقبال کرنا ہے، اس لیے کہ رمضان کے قدردان سچے وہ تھے، اور ان کی زندگی کو ہم تک پہنچایا گیا ہے عملی نمونہ بنا کر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین رمضان کے آنے سے پہلے وہ سارے کام کر لیتے تھے جو کام رمضان کی قدردانی میں رکاوٹ بنے گے۔ وہ سارے بڑے بڑے کام جو انسان کی فکروں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جو انسان کے ذہن کو کسی ایک طرف یکسو نہیں ہونے دیتے ہیں، وہ بڑے بڑے کام صحابہ رضی اللہ عنہم رمضان سے پہلے کر لیتے تھے۔ سب سے پہلے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رمضان المبارک سے پہلے جو کام کر لیتے تھے وہ یہ کہ جن لوگوں سے قرض واپس لینا ہوتا تھا، رمضان سے پہلے ان سے قرض واپس لے لیتے تھے، اس لیے کہ قرض کا بوجھ ایسا بڑا ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی طرف یکسوئی کے ساتھ اپنا ذہن موجود نہیں رکھ پاتا ہے، بلکہ اس کا ذہن منتشر ہوتا ہے، فکر کے اوپر ایک بوجھ سوار ہوتا ہے۔ لہذا قرض کے لینے دینے کی ترتیب ایسی ہوتی کہ رمضان سے پہلے پہلے قرض واپس آ جائے، تاکہ رمضان المبارک کسی بھی قرض کے لینے کے بوجھ سے متاثر نہ ہو۔ دوسری چیز، جس کو قرض واپس دینا ہوتا تھا رمضان سے پہلے اسے دے دیتے تھے، تاکہ دینے کا بوجھ اور جسے دینا ہے اس پر بوجھ باقی نہ رہے۔ اسی طرح جن حقوق کی ادائیگی رمضان المبارک میں کرنی ہے، جیسے زکوٰۃ مسلمان عام طور پر رمضان میں ادا کرتا ہے، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم رمضان سے پہلے زکوٰۃ ادا
کر دیتے تھے، اس لیے کہ رمضان المبارک مالداروں کے تو سحر اور افطار کی مختلف غذاؤں کے ساتھ تو خوبصورت ہو جاتا ہے، لیکن غرباء و مساکین کی سحر اور افطار بھی عمدہ ہو جائے، اس کے لیے رمضان سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کر لیتے، اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ایک مستقل فکر کا کام ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں جتنا مال ہے اور جس قسم کا مال ہے اس سارے مال کو جوڑنا، گزشتہ سال کا مال، اس سال جو مال جمع ہوا ہے وہ ان سب کو جمع کرنا، اور ہر قسم کے مال کی مختلف زکوٰۃ ہوتی ہے، جانوروں کی الگ زکوٰۃ ہوتی ہے، جانوروں میں بڑے چھوٹے جانوروں کی الگ زکوٰۃ ہوتی ہے، پھر زمین جائیداد کی الگ زکوٰۃ ہوتی ہے، ساز و سامان کی الگ ہوتی ہے، زیورات کی الگ ہوتی ہے، پیسے کی ہوتی ہے۔ یہ سارے چیزوں کو لکھنا، اس کا اہتمام کرنا اور اہتمام سے ہر مال کی قسم کی الگ زکوٰۃ نکالنا، یہ ایک ایسی فکر ہے جو انسان کو عبادت سے، نماز سے اور نوافل سے اور قرآن کریم کی تلاوت سے، ان ساری چیزوں سے اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رمضان سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دیتے، زکوٰۃ کا اہتمام فرما لیتے۔ اسی طرح جو حاکم ہوتے وہ قیدیوں کو طلب کرتے، قیدیوں کو بلاتے، جن کے اوپر حد جاری ہونی ہوتی ان پر حد جاری کر دیتے۔ شراب پیتا ہے، زنا کیا ہے، کسی کا قتل کیا ہے، کسی پر بہتان باندھا ہے، چوری کی ہے، یہ وہ ساری جرائم ہیں جن کی سزائیں شریعت سے متعین ہیں، انہیں حدود کہتے ہیں۔ تو جن پر حد جاری ہونی ہوتی، سزا جاری ہونی ہوتی، ان مجرموں پر سزا جاری کر دیتے تاکہ رمضان میں یہ کام نہ رہے، اور جن پر سزا جاری نہ ہوتی، چھوٹے موٹے گنہگار ہوتے، مجرم ہوتے، انہیں ترغیب دی جاتی، انہیں سمجھایا جاتا، انہیں آزاد کر دیا جاتا۔ تو رمضان سے پہلے یہ کام کر لیتے، جس کا جو حق ہے وہ حق ادا کر کے، ساز و سامان لا کر پورے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کو عبادت کے لیے فارغ کر لیتے۔ یہ صحابہ کا عمل تھا۔ مسلمان کا موجودہ زمانے میں عمل یہ ہے کہ مسلمان اپنی ساری مصروفیات کو رمضان کے لیے اٹھا کے رکھتا ہے، دنیا کی ساری مصروفیات رمضان کے لیے اٹھا کر رکھتا ہے۔ صحابہ رمضان سے کے آنے سے پہلے اپنی دنیا سے فارغ ہو جاتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا معمول تھا۔ جیسے سارے کام ہو جاتے، چاند نظر آنے سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی ان فکروں سے فارغ ہو کر رمضان کے لیے یکسو ہو جاتے۔ یہ رمضان کے استقبال کا طریقہ تھا۔ رمضان کے استقبال کا طریقہ ہمارے پاس ہم نے جو بنا رکھا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو استقبال کا طریقہ تھا، اب اپنے آپ کو جانچے اور دیکھے کہ صحابہ میں اور ہم میں کیا فرق ہے، اور ہمیں صحابہ کی راہوں کو اپنانا اور اختیار کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو شعبان کی آخری تاریخ میں آپ نے بیان فرمایا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم سے خطاب فرمایا، ہمیں تقریر فرمائی اور ہم سے کہا، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہے، ہو گیا ہے، سایہ فگن ہو گیا ہے، چھا گیا ہے۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور ایک مہمان وہ ہوتا ہے جو آتا ہے اور چھا جاتا ہے۔
دنیا میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے وہ ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں، جن کے جانے کے بعد بھی وہ لوگوں کی یادوں میں اپنی فکروں کے ساتھ، اپنے محنتوں کے ساتھ، اپنے ثمرات و برکات کے ساتھ زمین پر باقی رہ جاتے ہیں، چھائے رہ جاتے ہیں۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا قد اتاکم شہر عظیم مبارک، ایک عظیم مبارک مہینہ آ گیا ہے، بلکہ فرمایا اظلکم، چھا گیا ہے، سائبان بن کر سایہ فگن ہو گیا ہے، تمہارے اوپر چھا گیا ہے۔ اس مہینے کی صفت پہلی بیان کی، عظیم، ان کی عظمت والا ہے، بڑا مہینہ ہے اور مبارک بھی ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں کیسی ہے؟ پہلے تو اتنا ہی جملہ بیان فرمایا، اس کے آگے بیان فرماتے ہیں جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیامہ تطوعا، کیسے عظیم ہے، کیسا برکت والا ہے، کیسا مبارک ہے۔ پہلی برکت، اس کی پہلی عظمت یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے، اس کے دن کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ روزہ، روزہ یہ فارسی کا لفظ ہے، روزہ روز سے بنا ہے، روز کہتے ہیں دن کو، روز اول، پہلے دن سے ہم لوگ کہتے ہیں، روز دن کو کہتے ہیں۔ روزہ یہ دن کی عبادت ہے، دن کے شروع ہونے سے شروع ہوتی ہے اور رات کے شروع ہونے پر دن کے اختتام پر ختم ہو جاتی ہے، اس لیے فارسی میں اس کو روزہ کہتے ہیں، عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں، صوم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ رب العزت نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، وقیامہ تطوعا، اور اس کے رات کے قیام کو زائد عبادت قرار دیا ہے۔ تطوعا، رات کا قیام کیا ہے؟ ایک قیام تو وہ ہے جو سارے سال کا قیام ہے، اس حدیث مبارکہ میں اس قیام کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، وہ خاص قیام، وہ خاص رات کی عبادت جو اس مہینے کے لیے دی گئی ہے۔ ایک نماز تہجد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 رکعت، مختلف روایتوں کے اندر جس کا تذکرہ ہے، حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت تو بہت زیادہ مشہور ہے، جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت، تہجد کی نماز کی 13 رکعتیں بیان کی گئی ہے، کسی میں 11 رکعتیں بیان کی گئی ہے۔ 8 رکعت تہجد کی نماز ہوتی تھی، 2 رکعت نفل ہوتی تھی، اور پھر 3 رکعت واجب الوتر ہوتی تھی۔ وتر کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ہوتی تھی، 3 وتر۔ تو اس طرح سے 13 رکعتوں کا تذکرہ یہ تو ساری زندگی کا ہے، جن میں 8 رکعتیں تہجد کی نماز ہے جو سالانہ قیام ہے، سالانہ قیام اللیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 رکعتیں ہیں۔ لیکن رمضان کے جس قیام کا تذکرہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے رات کے قیام کو، رات کی عبادت کو ایک زائد عبادت بنایا ہے، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے سنت قرار دیا ہے، وہ نماز تراویح جو تہجد سے ہٹ کر تہجد کے علاوہ 20 رکعتیں ہیں۔ تہجد کی نماز قیام اللیل وہ 8 رکعتیں، اور رمضان المبارک کا قیام، رمضان المبارک کی راتوں کی عبادت یہ تراویح کی نماز 20 رکعت، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا، یہ فرض نہیں ہے، لیکن رمضان کی شروعات اسی نماز سے ہوتی ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آیا ہے، ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، چاند نظر آیا، اب عشاء کی نماز کے بعد پہلے تراویح ہوتی ہے، روزہ بعد میں ہوتا ہے۔ تراویح پہلے ہے، روزہ دوسرے دن صبح کو ہوتا ہے، سحر کرنے کے بعد پھر روزہ ہے۔
پہلے تراویح کا اہتمام ہے، پھر روزے کا اہتمام ہے۔ روزہ فرض ہے، تراویح سنت ہے، لیکن تراویح پہلے ہے، روزہ بعد میں رکھا گیا ہے۔ تراویح کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا، اور 20 رکعت تراویح سنت ہے۔ 8 رکعت تہجد کی ہوتی ہے اور 20 رکعت تراویح کی ہوتی ہے۔ جو 20 رکعت کا منکر ہے وہ تراویح کا منکر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم و شان سنت کا منکر ہے۔ ایک ہوتا ہے تراویح نہ پڑھنا، ایک ہوتا ہے تراویح نہ پڑھنا۔ کوئی بیمار ہے، عشاء کی فرض پڑھی ہے اور سنت نفل وتر جتنا بھی اس سے ہو سکا ہے اس نے پڑھا ہے، اور وہ سو گیا ہے اس لیے کہ بیمار ہے، سکت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، بس جتنا اس سے بیڈ پر لیٹے لیٹے اشارے سے بیٹھ کر کسی طرح سے پڑھا گیا، اس نے پڑھ لیا ہے، عشاء پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، فرض ادا کر لیا ہے۔ لیکن ایک ہے تراویح کا نہ پڑھنا اور ایک ہے تراویح کا انکار کرنا۔ ان دو کے سلسلے میں بڑی فکر مندی کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر تراویح نہیں پڑھنی ہے تو نہ پڑھے۔ تراویح پڑھ کر آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، اپنی عبادت کو مکمل کر رہے ہیں، لیکن برائے مہربانی اپنے آپ پر رحم کرے، تراویح کا انکار نہ کرے، اس لیے کہ کسی بھی عبادت کا انکار اللہ رب العزت کے غیظ و غضب کو، اس کی ناراضگی کو متوجہ کرتا ہے۔ غرض یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے رمضان کے دن کے روزے کو فرض بنایا، اس کی رات کی تراویح کو ایک زائد عبادت سنت قرار دیا۔ یہ رسول اللہ نے سنت قرار دیا ہے اور اللہ نے اس کو زائد عبادت بنایا۔ پھر آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکت کو بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک میں ایک نفل عبادت کرے گا، کسی نیکی کے ذریعے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نفل عبادت کرے گا، اللہ رب العزت اس نفل عبادت کا ثواب اس کو فرض کے برابر عطا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان برکت والا مہینہ ہے، رمضان عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت کو دیکھیں، اس کی برکت کو دیکھیں کہ نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ آگے فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی فرض عبادت کے ذریعے اللہ رب العزت کا تقرب، اس کی نزدیکی حاصل کرے گا، اللہ رب العزت اسے 70 فرائض کے برابر ثواب دیں گے۔ ایک عبادت کا درجہ 70 کے برابر، ایک فرض کا درجہ 70 فرائض کے برابر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کس بات پر کرنا ہے؟ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ صبر، الصبر علی الطاعہ، الصبر علی المعصیہ اور الصبر علی المصیبہ۔ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا صبر الصبر علی الطاعہ، اللہ رب العزت کی اطاعت پر صبر کرنا ہے، جم جانا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں جو مشقت، جو تکلیف آتی ہے، اس مشقت کو جھیل لینا ہے، برداشت کر لینا ہے، اس عبادت پر جم جانا ہے۔ آدھی رات سے اٹھ گئے ہیں، اب سحر ہوئی ہے اور آنکھیں بوجھل ہو رہی ہے اور نیند آ رہی ہے، لیکن فجر سامنے ہے، اب اللہ رب العزت کی اس عبادت کو مکمل کرنا ہے، اس فرض کو پورا کرنا ہے، لہذا سونا نہیں ہے، سحر کر کے سونا نہیں ہے، نماز کے لیے لڑنا ہے اپنی نیند سے۔ یہ ہے صبر علی الطاعہ، صبر کرنا ہے، نیند کو برداشت کرنا ہے۔ گھر میں نہیں پڑھ لینا ہے نماز کہ سحر کر لی ہے اور اب گھر ہی میں نماز پڑھ لی اور سو گئے، نہیں، بلکہ صبر کرنا ہے اور جماعت سے نماز پڑھنا ہے، مسجد پہنچنا ہے،
ظہر کی نماز کا وقت ہے، بس اب سحر کر کے فجر پڑھ کے جو سوئے ہیں تو ظہر بھی بستر میں ہو رہی ہے، اور جب اٹھے ہیں 3 بجے اور 3:30 اور 4 بجے کہ ارے عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے، ظہر کا وقت جا رہا ہے، چلو اٹھو نماز پڑھ لو، تو اب احسان کرتے ہوئے بوجھل آنکھوں کے ساتھ وہیں بستر سے اٹھ کر برابر میں جا نماز بچھائی اور نماز شروع کر دی، نہیں، بلکہ ظہر کی نماز کے لیے نیند سے لڑ کر، کام کاروبار میں مصروف ہے تو کام کاروبار سے لڑ کر اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے نماز ظہر کے لیے مسجد پہنچنا ہے۔ عصر کی نماز افطار کی تیاری کی نظر ہو جاتی ہے، افطار کی تیاری کی نظر نہیں کرنی ہے، عصر کی نماز اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنی ہے۔ پھر مغرب افطار کے لیے بیٹھے ہیں تو بس ایسے زور و شور سے بیٹھے ہیں کہ اذان بھی ختم ہو گئی ہے اور جماعت بھی کھڑی ہو گئی ہے، اور اب 1 رکعت اور 2 رکعت اور 3 رکعت ہوئی جا رہی ہے، نہیں، بلکہ اہتمام کے ساتھ اپنی افطار کو مختصر کر کے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھنی ہے، جماعت میں پہنچنا ہے۔ پھر عشاء اپنے وقت پر پڑھنی ہے، عشاء اپنے وقت پر پڑھنی ہے۔ بہت سارے لوگ عشاء کی نماز وقت سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، اور خصوصاً ایسے زمانے میں جب کہ مسجدوں میں مصلیوں کی تعداد کے بارے میں تعیین ہو رہی ہے کہ کون سی مسجد میں کتنے لوگ نماز پڑھیں گے، اور بقیہ کو اپنی اپنی نمازوں کا خود انتظام کر لینا ہے، تو اب اپنی مرضی سے وقت شروع ہونے سے پہلے عشاء پڑھ لینا کہ جلدی سے پڑھ لو، جلدی سے تراویح ہو جائیں گی اور جلدی سے نماز مکمل ہو جائیں گی، ایسے نہیں، بلکہ عشاء کی نماز اپنے وقت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ وقت کیا ہے نماز عشاء کا وقت؟ جیسا کہ اس سے پہلے بھی دروس کے اندر نماز کے درس میں سورۃ الکوثر میں ہم نے سنا تھا کہ نماز عشاء کا افضل وقت تاخیر سے پڑھنا ہے، اس لیے کہ عشاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بدلے میں امت کو ملی ہے، اور معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر رات میں ہوئی تھی، رات کے گزرنے کے بعد ہوئی تھی، لہذا ایسی جلد بازی نہ کی جائے کہ وقت شروع ہونے سے پہلے عشاء ہو رہی ہے، اور وقت شروع ہونے سے پہلے عشاء کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو نماز وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھی جائے وہ نماز ہوئی ہی نہیں ہے، ہم نے پڑھی ہی نہیں ہے، لہذا وقت شروع ہونے سے پہلے نماز نہ پڑھ لے، اہتمام سے وقت کا اہتمام کر کے نماز پڑھی جائے، پھر اس کے بعد عشاء کے بعد تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے۔ اسی طرح دوسرا صبر ہے صبر علی المعصیہ، گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ رمضان کے فضائل اور یہ نیکیاں اور یہ عظمتیں اس وقت ہے جب کہ ہم گناہوں سے بھی بچیں۔ لوگ روزہ کاٹنے کے لیے گناہوں کا سہارا لیتے ہیں، روزہ کیسے گزرے گا، گرمی کا موسم ہے اور دوپہر کٹ نہیں رہی ہے، لہذا موبائل ہاتھ میں لے لیا ہے، اور بس اب موبائل ہاتھ میں لیا ہے اور جو سامنے نظر آیا ہے اس میں وقت گزاری ہو رہی ہے، وقت کاٹنے کے لیے گناہوں کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ نہیں، صبر علی المعصیہ، یہ تو سارا سال صبر کرنا ہے، لیکن رمضان خصوصیت کے ساتھ صبر کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جائز چیزوں سے بھی بچنے کا حکم ہے رمضان میں، روزے کی حالت میں وہ جائز چیزیں، کھانا پینا جائز ہے، اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پورا کرنا جائز ہے، لیکن رمضان میں صبح صادق کے بعد، سحر ہونے کے بعد سے لے کر افطار تک ہم کو جائز چیز سے بھی منع کر دیا گیا، تو ناجائز کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے، ناجائز کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ لہذا گناہوں سے بچنا، صبر علی المعصیہ، اور صبر علی المصیبہ، مصیبت سے بچنا، مصیبت کے اوپر اللہ رب العزت کی ملنے والے انعام کو دھیان میں لا کر برداشت کرنا، خصوصاً افطار کے وقت میں۔ اب افطار کا موقع ہے اور ہم بازار سے ساز و سامان خرید کر گھر پہنچ رہے ہیں، اور ہر شخص یہ چاہ رہا ہے کہ ساری دنیا مجھے برداشت کرے،
میں شہزادہ ہوں، لاڈلا ہوں اور سب مجھے برداشت کریں، لہذا یہ سارے غصے کا اور اپنی کمزوریوں کا اور روزے کے نتیجے میں بلڈ پریشر کے لو ہونے کا، کم ہو جانے کا یہ پورا مظاہرہ کرے گا۔ اپنی گاڑی پہلے آگے نکالنے کی کوشش ہے کہ سارے کے سارے پہلے مجھے جگہ دے، مجھے اپنے گھر پہنچنے دے، اور ہر شخص یہی سوچ رہا ہے، لہذا چوراہے پر بھیڑ ہو رہی ہے، اور جو آگے نکل گیا وہ تو مسکراتا ہوا نکل گیا، لیکن جو پیچھے رہ گیا وہ شور ہنگامہ کرتا، زبان درازی کرتا اور گالی گلوچ کرتا ہوا رک گیا۔ نہیں، صبر علی المصیبہ، اس مصیبت کے نتیجے میں جو اللہ رب العزت نے روزے کے ذریعے سے ہماری تربیت کا انتظام ہو رہا ہے، جس سے جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، معدہ خالی ہوتا ہے، شوگر لیول کم ہوتا ہے، اللہ رب العزت ہمارے خواہشات نفسانی کے بوجھ کو کم کر کے ہمیں ہماری روحانیت کو بڑھا کر ہمارے اندر اعتدال لانا چاہتے ہیں۔ لہذا ایسے وقت میں اپنی کمزوری کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ صبر کرے، اس مصیبت کو برداشت کر لے۔ وہ شہر الصبر، صبر پر کیا ملے گا؟ وہ صبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خطبہ ہے رمضان المبارک کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی برکت کے بیان میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو